اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ میرے پیارے، تو یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل بنانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو عظیم بنانے میں جو رول ہوتا ہے وہ ماؤں کا رول ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک ماں کے بارے میں گفتگو کروں گا نا تو بات بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حضرت زبیر ہیں۔ حضرت زبیر کو عظیم الشان شخصیت بنانے میں کسی کا رول ہے تو ان کی ماں حضرت صفیہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی تھی، ان کا رول ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بہادر اور جالا بنانے میں کسی کا رول ہے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق ان کی ماں کا رول ہے۔ ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ غوث اعظم کا نام کیا؟ محی الدین جیلانی۔ محی الدین جیلانی کو غوث اعظم بنانے والی اگر کوئی ہے تو ان کی ماں ام الخیر فاطمہ ہے۔ سنو اور آگے آؤ، یہ دیکھو بہار شریف کی دھرتی پر حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احیاء منیری بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں۔ شیخ احیاء منیری کو حضرت مخدوم جہاں بنانے میں کسی کا کردار نظر آتا ہے تو ان کی ماں حضرت سیدہ بی بی رضیہ کا رول نظر آتا ہے۔ یہ دلی کی سرزمین پر خواجہ نظام الدین آرام فرما ہے۔ خواجہ نظام الدین کو محبوب اولیاء بنانے والی اگر کوئی ہے تو ان کی ماں حضرت بی بی سیدہ زلیخا ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کمال والا بنا دیا ہے۔ ایک ایک شخصیت کی بات کروں تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس وقت مجھے ایک شخصیت یاد آ رہے ہیں۔ میں ایک صحابی، بڑی عظیم صحابی، نام جن کا کیا ہے؟ انس بن مالک۔ نام سنا ہے؟ اب ذرا بیچ بیچ میں ٹیسٹ بھی لیتا ہوں، ذرا ٹیسٹ بھی لیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کا نام سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے بول دو، سنا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سنا ہے؟ سبحان اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، یہ انس بن مالک کا لقب کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ حضرت انس بن مالک کا لقب کیا تھا؟ یہ کوئی بتا دے؟ بیٹا رفعت چشتی تم ہی بتا دو، اچھا مطالعہ ہے تمہارا۔ حضرت انس بن مالک کا لقب جو تھا وہ خادم النبی کا لقب تھا۔ کیا تھا؟ خادم النبی کا لقب تھا۔ اور ذرا پیچھے چلتے ہیں، جبکہ وہ خادم النبی نہیں بنے تھے، جب خادم النبی نہیں بنے تھے، اس سے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ انس بن مالک کی ماں کا نام ہے ام سلیم۔ کیا نام ہے؟ ام سلیم نام ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم خاتون، اسلام قبول کر لیا ہے، مدینہ کے رہنے والی ہیں، شوہر کا نام مالک ہے۔ حضرت انس دنیا میں آ چکے ہیں۔ شوہر جو ہے کافر و مشرک، شرابی کبابی، حال یہ کہ بیٹے کو بھی پکڑ کر لے جاتا، خود شراب خانے میں شراب پیتا، بیٹے سے شراب کے جام بھروایا کرتا۔ یہ حضرت ام سلیم یہ دیکھ دیکھ کر تڑپا کرتی تھی کہ اگر اس کی صحبت میں میرا بیٹا رہا، دین بھی نہ قبول کر سکے گا، ایمان بھی نہ لا سکے گا، اور اسی طریقے سے یہ شرابی کربابی گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا بیٹا بن جائے گا۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی اپنے شوہر کو، مان جاؤ، توبہ کرو، یہ دیکھو نبی یہ آخر الزمان ہے جو ہدایت کے پیامبر بن کر تشریف لائے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو حضرت ام سلیم کو بالآخر سخت اسٹیپ لینا پڑا ہے، سخت قدم اٹھانا پڑا ہے۔ اور وہ قدم کیا تھا؟ وہ قدم یہ تھا کہ یا تو اسلام قبول کر یا تو مجھے طلاق دے دے۔ اسلام قبول کر یا مجھے طلاق دے دے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، آج بھی خواتین مردوں سے طلاق حاصل کر رہی ہیں۔ طلاق کا رجحان ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں، ہاتھ پہ ہم ایک لڑکا ہاتھ پہ چھڑی اور ڈنڈا بھی رکھتے ہیں بیٹا، ہم تم لوگوں کو درست کرنے کے لیے ہے نا چھڑی بھی رکھتے ہیں۔ ذرا موبائل اندر رکھ، چپ چاپ سے بیٹھ، ایک دم خاموشی کے ساتھ، آواز کسی کی نہیں نکلنی چاہیے۔ امام صاحب کی ضرورت نہیں، ہم خود کافی، ہم چھڑی لے کر آئے نہیں اپنی، ہم خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بچے جو ہے نا، یہ بچوں کی کمی نہیں ہے، حقیقتاً بچوں کے پیچھے ماں باپ کی تربیت بولا کرتی ہے۔ جب انٹرینڈ والدین ہو تو بچوں سے کیا رونا رویا جائے، بچوں سے کیا رونا رویا جائے۔ آج کی اس پروگرام میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر گیا سے گیا گزرا بندہ بھی اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے۔ میں نے تو ایسے کرمنل کو بھی دیکھا صاحب کہ وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے لیکن بچے کو دیندار بنانے کے لیے مدرسہ بھیج دیا ہے کہ میں جس غلط راہ پر جا رہا ہوں اس غلط راہ پر اپنے بچے کو نہیں چلنے دینا چاہتا۔ ہم نے ایک قاری صاحب کو اپنے مدرسے سے اسی لیے چھٹی کی، ایک 7-8 سال کا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا، باپ ذرا غلط روی کا شکار تھا جیل کے اندر، باپ سے چھپایا گیا تھا، بیٹے سے چھپایا گیا تھا۔ آج حال یہ ہوا کہ ان کو بھی معلوم تھا، اب اس نے سبق نہیں سنایا، یہ سب چیزیں ایک چھوٹی چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اس نے کھڑا کیا قاری صاحب نے، اور کھڑا کرنے کے بعد اسے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا پڑھے گا، تیرا باپ جیل کھٹ رہا ہے، تو بھی جیل جائے گا، تو بھی کرائم کرے گا، تو بھی جرم کرے گا۔ اس کی ماں بیچاری بلبلاتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی۔ میں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان اساتذہ کی بھی تربیت کی کوشش کرتا ہوں۔ میں 1.5 سال سے انہیں سمجھا رہا تھا کہ بچوں کو مارے پیٹے بھی نہیں، اور چھڑی ایک آدھ دو مارتے ہیں، ایک آدھ دو تماچا چلے گا، زبان کی مار تو بالکل نہ ماریں۔ یاد رکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، چھڑی کی مار اور تماچا کا زخم بھر جایا کرتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرا کرتا ہے۔ میرے پیارے اپنے زبان سے کسی کو زخم نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ جب اس کی ماں آئی تو پھر میں نے کہا کہ میں 1.5 سال سے آپ کی تربیت کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن آج میں سیرنڈر کرتا ہوں، آپ اسی وقت اپنا حساب کتاب لیں اور جائیں۔ مجھ کو ایسے انٹرینڈ آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اور جائیں پھر کسی مدرسے میں داخلہ لیں اور 3-4 سال تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کچھ تربیت بھی حاصل کریں۔ آج ایسے انٹرینڈ اساتذہ، انٹرینڈ ٹیچر جب بچوں کو پڑھائیں گے تو پھر بچوں کے اندر کہاں سے تربیت کا معاملہ چلکے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں بچوں کو تعلیم دی جائے، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں تربیت بھی ان کی جائے، تربیت بھی ان کی جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہر لحاظ سے نمونہ تھے، ایک رول ماڈل تھے، ایک آئیڈیل تھے، میرے آقا تعلیم بھی دیا کرتے تھے، تربیت بھی کیا کرتے تھے، مزکہ مصفہ بھی کیا کرتے تھے، صاف ستھرا بھی بنایا کرتے تھے، اور امت کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت میں عرض کر رہا تھا ام سلیم کی شوہر سے کہا، سنو اگر تم نہیں ایمان لاتے اور میرے بیٹے کو صحیح راہ پر نہیں لگاتے تو میں تم سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ آج بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتیں طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ارے آج ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی کنواری بچیاں ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، رشتہ نکاح نہیں آ رہا ہے، ان کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، چمک پیدا ہو گئی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ جب کنواریوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں تو پھر مطلقہ سے کون نکاح کرنے والا ہے۔ لیکن ان کم ظرف خواتین کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یا ماں کے بہکاوے پر آ کر طلاق کے مطالبے کر ڈالتی ہیں۔ طلاق کا مطالبہ یہ خواتین بھی کرتی ہیں، ام سلیم نے بھی کیا تھا، لیکن ام سلیم کے طلاق کے مطالبے کو سن کر ان کی عظمت کو تم سلام کرو گے۔ انہوں نے طلاق کا مطالبہ اس لیے کیا کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کہ یا تو اسلام قبول کر یا تو پھر ہمیں طلاق دے اور میرے بیٹے کو میرے حوالے کر۔ اور بالآخر اپنے جدائی لی ہے، اپنے شوہر بیٹے کو الگ کیا ہے، اور ان کا شوہر پھر پرانا مالک جو ہے وہ شام کی طرف کہیں چلا گیا۔ یہ مدینہ میں آ گئی، حسین و جمیل خاتون تھی، اور حسین و جمیل خاتون کے پاس پیغام نکاح آنے لگا۔ اس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں مدینے کا ایک سردار ہے، دولت مند شخص ہے، نام کیا ہے؟ ابو طلحہ
انہوں نے بھی رشتہ بھیجا ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، سبحان اللہ، مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن اس عظیم خاتون کی عظمت کو سلام کرو۔ کہا سنو سنو، ایک کافر و مشرک کو چھوڑ کر میں آئی ہوں اور پھر دوسرے کسی کافر و مشرک سے میں نکاح کر لوں؟ پھر تیری دولت دیکھ کر، تیرا مال دیکھ کر اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو تجھے اسلام قبول کرنا ہوگا، اور میرا دین مہر کچھ اور نہیں ہے بلکہ اسلام میرا دین مہر ہے، اسلام میرا دین مہر ہے، نکاح کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، شہزادی اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ام سلیم سے ابو طلحہ نے نکاح کیا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شور کی منزل میں پہنچ گئے ہیں، 8 سے 10 سال کی عمر حضرت انس بن مالک کی ہوئی ہے کہ مان مدینے میں، اللہ اکبر، بڑا پیارا منظر ہے، وہ بڑا پیارا منظر ہے کہ حضرت میں انس پر اگر بولوں، حضرت انس پر بولوں تو یہ پوری رات ختم ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک، سبحان اللہ، سنیں یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم، بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، طلع البدر علینا کے نغمے گائے جا رہے ہیں، حضور تشریف لائے تو صحابہ کی مقدس جماعت بچھی چلی جا رہی ہے، سارے کے سارے کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کر رہے ہیں، خدمت میں ہدیے نذر کیے جا رہے ہیں۔ ام سلیم اپنے 10 سالہ بیٹے انس کا ہاتھ پکڑتی ہیں، رسول اللہ کے قدموں میں آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی میری نظر میں ہے تو یہ میرا بیٹا انس ہے، یا رسول اللہ میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول کر لیا جائے، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول کر لیا جائے۔ اور حضرت انس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت میں قبول کیا ہے تو حضرت انس بن مالک خادم النبی بن کر زمانے میں مشہور ہو گئے ہیں۔ وہ انس ہیں، وہ انس ہیں جو جلوت میں حضور کے ساتھ ہیں، خلوت میں حضور کے ساتھ ہیں، مسجد میں حضور کے ساتھ ہیں، جنگوں میں حضور کے ساتھ ہیں، گھر میں حضور کے ساتھ ہیں۔ جب تک آیت حجاب اتری نہ تھی گھر میں وہ اپنے بچوں کی طرح آنا جانا کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو کسی سے مروی نہیں ہے لیکن انس بن مالک نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ انس بن مالک وہ ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 3000 حدیثیں روایت کی ہیں، 3000 حدیثیں تقریباً ان سے مروی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہنستے کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بولتے کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے کیسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کیسا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے میری کسی غلطی پر مجھے ٹوکا نہیں، میری کسی بات پر مجھے اف نہیں کیا، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو نے یہ کام کیوں کر دیا، یا کسی غلطی پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ایک بار حضور نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس جانے کے بعد فلاں سامان لیا، ظاہر ہے 10-12 سال کی عمر تھی، نکلے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں، اس جگہ پر رک جاتا ہوں اور رک کر کھیل میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ جب دیر ہو جاتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے سے چل کر آتے ہیں اور میری گردن پکڑتے ہیں محبت کے ساتھ اور پیار سے کہتے ہیں یا بنیا، اے بیٹے، سبحان اللہ، اور اے انیس کہتے ہیں۔ یہ تصغیر کا صیغہ پیار کے لیے بولا جاتا ہے، انیس بیٹے میں نے تجھے یہ کام بتایا تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر جاتا ہوں اور پھر وہ میں کام کر کے واپس آتا ہوں۔ تو شفقت و محبت و مہربانیوں کی اتنی داستانیں حضرت انس سے منسوب ہیں کہ سبحان اللہ 97 سال کی عمر پائی، بصرہ کی سرزمین پر رہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں حضرت مالک بن انس، امام مالک جو مشہور زمانہ اماموں میں سے ایک امام ہے، وہ انہی حضرت انس بن مالک کے بیٹے ہیں۔ حضرت مالک بن انس، وہ حضرت مالک بن انس
بیٹے تھے ان کے کس قدر محبت کرنے والے تھے کہ وہ شہر مدینہ میں چپل پہن کر نہیں چلا کرتے تھے بلکہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. یہ انس بن مالک، امام مالک کو یہ محبت مدینے کی کہاں سے آئی ہے؟ تو باپ سے وراثت میں ملی ہے. یہ انس بن مالک تھے. ایک بار دیکھا کسی نے کہ وہ حضور علیہ السلام وہ سالن میں ہاتھ ڈالے ہوئے کلیا ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی وہ کدو کو ڈھونڈ رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں حضور کے ساتھ ایک بار کھانا تناول کر رہا تھا، کدو مجھے پسند نہ تھا لیکن میں نے دیکھا حضور کو کہ وہ اسی طریقے سے ہاتھ ڈال کر کدو ڈھونڈتے تھے اور منہ میں رکھتے تھے. انس کو پہلے کدو نہ پسند تھا لیکن اپنے آقا کو دیکھا کہ پسند ہے تو انس بھی پسند کرنے لگا. ایک زمانے کے بعد وہ کلیا میرے سامنے آیا، میرے آقا کی سنت مجھے یاد آ گئی اور اسی انداز میں کدو شریف ڈھونڈنے لگا. یہی وجہ ہے کہ اہل محبت تو کدو بھی نہیں بولتے، کدو شریف بولتے ہیں، لوکی شریف بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور سے محبت ہے. ارے کیسے ممکن ہے حضور جس سے محبت کرے ایک بندے مومن اس سے محبت نہ کرے، اس چیز سے محبت نہ کرے؟ تو سنو یہ انس بن مالک ہیں. جب انتقال کا وقت آیا ہے نا تو حضور علیہ السلام کے کچھ موئے مبارک تھے. کہا تھا انس کے سینے پر رکھ دینا، قبر میں لٹا کر انس کے سینے پر رکھ دینا. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے اس بالے مبارک کے صدقے میں انس کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تقوی والے، یہ نمازی، یہ پرہیزگار، یہ روزے دار نہ جانے کتنے تقوی و طہارت کے پیکر ہیں لیکن انہیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے، تقوی سے امید نہیں ہے. امید ہے تو رسول اللہ کی نسبت سے امید ہے، رسول اللہ کے تعلق سے نسبت امید ہے. الحمدللہ اس موئے مبارک کا احترام صحابہ جس طریقے سے کرتے تھے آج ہم غلام صحابہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. جو چیز حضور سے نسبت رکھنے والی ہو پیارے پیارے اسی لیے اس سے محبت کیا کرو. یہ آل رسول کی محبت کی بات کر رہے تھے. ارے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق رکھنے والی وہ چیز جو گوشت پوشت جس میں شامل نہ ہو، خون جس میں شامل نہ ہو، صحابہ اس کی ایسی تکریم کرتے تھے. نبی کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، سوچو اس سے کیسے محبت کی جائے گی اور اس سے کیسا تعلق رکھا جائے گا. اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، سید سیف الدین استق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اس لیے بلا شبہ یہ اہل بیت کی محبت کا جو حکم دیا جاتا ہے، علماء جو تقریریں کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ قرآن کی آیات کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں. صحابہ اکرام کی جو طریقہ تھا، ان کا جو اسوہ تھا، ان کا جو چلن راہ طریقہ تھا، ان کے مطابق ہی یہ علماء اکرام کی تقریریں ہوتی ہیں. آج حال یہ ہے کہ ایک طریقے کا سلوگن چلایا جا رہا ہے اور سادات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، سادات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمسری اور برابری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا اور نہ میں اس بات کا قائل ہوں، نہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بلند سمجھو اور دوسروں کو کمتر سمجھو. سادات کی ذمہ داری ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اپنے آپ کو برابر کہے. جس طریقے سے حضور نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. تو سیدوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی کے اس اسوے کو اپنے پیش نظر رکھے، عاجزی انکساری اختیار کرے. سیدوں کے لیے تو یہ ہے، لیکن غلامان نبی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمسری کا دعویٰ نہ کریں، وہ برابری کا دعویٰ نہ کریں. وہ سمجھ لیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، علی کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، فاطمہ زہرا سے ان کا خاص تعلق ہے، اس لیے ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے. تو یہ اپنی جگہ پر ہے. تو میرے بھائی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ انس بن مالک
جو محدثین کی جماعت میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ملا ہے، خادم النبی کے منصب پر جو فائز ہوئے ہیں، کس نے بنایا؟ کسی مرد نے، باپ نے نہیں، ایک عورت نے بنایا ہے، ایک ماں نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی اگر خواتین چاہیں تو ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں کوئی عمر پیدا ہو سکتا ہے، کوئی ایوبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی اہل ایمان، کوئی مرد مومن پیدا ہو سکتا ہے، اور اپنی نگاہوں سے زمانے کی تقدیر بدلنے والا بندے مومن جنم لے سکتا ہے۔ دیکھیں کہ چند چیزوں پر بندہ صرف عمل کر لے، چند چیزوں، بڑا طویل گفتگو ہے، یہ بڑی طویل موضوع ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری باتیں تو ایسی آتی چلی گئیں آپ لوگوں کی توجہ کی بنیاد پر، جو میں اس مجلس میں بولنے والا بھی نہ تھا، وہ باتیں بھی آتی چلی گئیں، اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ آخر میں بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، اپنے گھروں میں جن کی بیویاں ہیں، شادیاں ہیں، اللہ اولاد دے یا اولاد دنیا میں آنے والی ہے، ذرا اپنی بیوی، اپنی بیٹی کی تربیت کریں، ان کو ذہن و دماغ میں اتاریں کہ سنو، ہم مرد نہیں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اے میری امت کی جیالی خواتین، اگر تم چاہو تو آج بھی زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ تاریخ بھی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تاریخ بھی کہتی ہے۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مانے نہ مانے، سائنس پر مکمل یقین ہو گیا ہے۔ اور میں غیر سائنسی بات اور ایسی بات کہ جسے عقل کے پیمانے پر کس کر کے لوگ پھینکتے ہیں، میں ایسی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ ایمان عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بجائے یقین کا معاملہ ہے۔ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، یہ حقیقت عقل ہماری قبول کرے نہ کرے، لیکن عشق اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے جو ہم چیزیں ہمیں پیش کر دی ہیں، وہ ہماری فکر تو گندی ہو سکتی ہے، ہماری عقل تو ناقص ہو سکتی ہے، لیکن ان کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے تو ماں کی ایکٹیویٹی کا اثر پیٹ کے بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ماں کا رویہ غلط ہوگا تو بچے کا رویہ غلط ہو جائے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک انگریز عورت اور ایک انگریز مرد کی شادی ہوئی، 1.5 سال کے بعد ایک بچہ ہوا۔ ظاہر انگریز دونوں گورے گورے، لیکن ان دونوں گورے ماں باپ کی جو بیٹا پیدا ہوا وہ کالا کلوٹا پیدا ہو گیا۔ اب یہ شوہر جو تھا اس کا سنک گیا، میں گورا، میرے 7 پشتوں میں کوئی بھی کالا نہیں، میری بیوی گوری، 7 پشتوں میں کوئی بھی اس کالا نہیں، یہ اولاد کہاں سے کالی ہو گئی؟ یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ، سارے ٹیسٹ میں یہی نکلتا کہ اولاد یہی ہے۔ اب وہ کرے تو کیا کرے؟ تو ایک ماہر نفسیات سے رابطہ قائم کیا کہ ذرا دیکھیں، معاملے کو سمجھیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس سائیکولوجسٹ نے کہا کہ ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ، میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی اس کی آفس میں گئی تو اس کلینک میں سائیکولوجسٹ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب تمہارا بچہ تمہارے پیٹ میں تھا، تمہارا بچہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تمہاری ایکٹیویٹی کیا تھی؟ کہا کوئی ایکٹیویٹی نہیں، میں نے تو آفس سے بھی چھٹی لے رکھی تھی، گھر ہی میں رہتی تھی، بس صبح صبح مارننگ واک کے لیے نکلتی تھی، مارننگ میں واک کے لیے نکلتی تھی۔ کہا اچھا بتاؤ کہاں تک جاتی تھی، کیا کرتی تھی؟ کہا ایک پارک تک جاتی تھی۔ ہاں، کہا آگے بولو، پارک کے بعد؟ کہا پارک کے اندر جا کر ایک چبوترے کے اوپر بیٹھ جاتی تھی۔ کہا اچھا اور ذرا آگے کچھ اور بتاؤ۔ کہا ہاں، اس پارک کے اوپر جب بیٹھتی تھی تو سامنے ایک اسٹیچو، پتھر کی ایک مورتی لگی ہوئی تھی، اس پتھر کی مورتی کو میں تکتی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا بس
مسئلہ تیرا سولو ہے، مسئلہ تیرا سولو ہے۔ بچہ جب تیرے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا تو پھر یہ آنکھوں کے راستے سے اس کا کالا پن، پتھر کا کالا پن وہ اس کے پیٹ میں منتقل ہوا اور بچہ تیرا گورا ہونے کے بجائے کالا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، حاملہ جب خواتین ہوتی ہیں تو گورے گورے بچوں کی تصویریں اپنے بیڈ روم میں لگا کر کے رکھتی ہیں تاکہ جب سوئیں تو اس بچے پر نظر پڑے، اٹھیں تو اس گورے بچے پہ نظر پڑے تاکہ بیٹا گورا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے کالے کلوٹے لوگوں کے بچوں کو بھی ہم نے گورا دیکھا۔ تعجب میں پڑھا کہ بھئی گورا کیسے ہوا، تو پتا چلا کہ یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ آنکھوں کے راستے گورا پن بھی منتقل ہوتا ہے، کالا پن بھی منتقل ہوتا ہے۔ پیارے، جب کالا پن اور گورا پن آنکھوں کے راستے منتقل ہو سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت زبان کے راستے سے پیٹ میں منتقل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کا دیکھنا پھر آنکھوں کے راستے سے پیٹ میں منتقل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ذکر و فکر کا کرنا زبان کے راستے سے پیٹ میں منتقل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ سنو، یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کی ماں ام الخیر فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بیٹا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قرآن پیٹ میں سنتا تھا اور 15 پارہ کا حافظ قرآن پیدا ہوا۔ سنو، یہ کرامت صرف نہیں ہے بلکہ سائنس کو بھی چیلنج ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ یہ بزرگوں کو کی کرامتیں بھی غیر سائنٹیفک نہیں ہے، غیر سائنسی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عین سائنٹیفک ہے اور سائنسی پیمانے پر بھی کھری ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ان کرامتوں کو سائنٹیفک اعتبار سے نہیں مانتے، ہم قرآن اور حدیث کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ قرآن حدیث نے جب کہہ دیا ہے تو ہم اسے مان رہے ہیں۔ تو پیارے، میں اسی پر اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں کہ گھر میں جب کسی کے پیٹ میں، کسی خواتون کے پیٹ میں، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اس بے شرمی کے دور میں تعجب کی بات ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کو اچھی بات بتانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر نہ جانے ٹی وی کے اوپر کیا کیا دیکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل لے کر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آنکھ موند کر ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پیارے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے، اپنے بیٹوں کو بھی اپنا دوست بنائیے اور اپنی بیٹی کو بھی اپنا دوست بنائیے۔ اور الحمدللہ، یہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو پہلے کوشش کرتا ہوں کہ میں خود عمل کروں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنا دوست بنایا ہے نا، میں اپنی بیٹی سے ساری باتیں ڈسکس کرتا ہوں، تحریک کے اعتبار سے، اسکول کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے، اونچ نیچ کے معاملات سے۔ سنیں، اگر آپ ہر چیز پردے میں رکھیں گے، چھپا کر رکھیں گے اور اپنے بچوں بچیوں سے بٹھا کر ڈسکس نہیں کریں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے اگل بغل میں، دوسروں کی یہاں یہ ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کی گھر کی چڑیا پھر سے اڑ جائے گی اور منہ تکتے رہ جائیں گے، منہ تکتے رہ جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جھارکھنڈ میں ابھی یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک ایسی بچی جو دیندار بظاہر تھی، نمازیں پڑھنے والی تھی، حال یہ ہوا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعہ اس جو ہے ایک ایسا جو ہے چیٹ ہے، وہ اس کے ذریعہ کسی غیر مسلم سے کانٹیکٹ میں آئی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ 9-2-11 کا، یہ کوئی 1-2 کیسز نہیں ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ کیسز ہیں۔ یہ تو 10 لاکھ سے زیادہ وہ کیسز ہیں جو سامنے آ چکے ہیں، جو کورٹ میں رجسٹرڈ ہیں۔ جو کورٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو بھی اگر دیکھ لیا جائے تو نہ جانے اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کے گھر میں جھانکنے کے بجائے،
دوسروں کی بیٹیوں کا محاسبہ کرنے کے بجائے, دوسروں کے بیٹوں کا خیال کرنے کے بجائے اپنے گھر کے بیٹوں کے اندر جھانکیے, اپنے گھر کی بیٹیوں کے اندر جھانکیے. اور سنیں, صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے, روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے, حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے. یہ تو صرف دین کے ظاہری اسباب و ذرائع ہیں. دین یہ ہے کہ اگر سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہو تو دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہو. دل کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے, دل کو روزے دار بنانے کی ضرورت ہے. تقویٰ اصل ہے ہر چیز میں, اور تقویٰ اوپر نہیں ہوتا. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے, تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. اس لیے پیارو, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچیوں کا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں. انگلش میڈیم کی اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا کر کے مست ہیں کہ ہمارا بچہ 6 میں پہنچ گیا, 7 میں پہنچ گیا, 8, 9 میں پہنچ گیا. بچوں کا ایڈمیشن تو کرائیں, لیکن یہ بھی جائزہ لیتے رہیں کہ اسکول ایکٹیویٹیز کے نام پر آپ کے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسکولوں میں وندے ماترم سکھایا جا رہا ہے, یوگا کی رسم سکھائی جا رہی ہے, سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے. یہ علم کی دیوی ہے سرسوتی, تو سرسوتی پوجا بھی ہونی ہے, رکشا بندھن بھی ہونا ہے, کرسمس کا تہوار بھی ہونا ہے. یعنی اسلامی اور مسلمانی تہوار چھوڑ کر سارا تہوار ہونا ہے. اور پھر حال یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے گارجین کی چپس بدل دی گئی ہے. چپس سمجھتے ہیں نا, ہارڈ ڈسک, موبائل اور کمپیوٹر میں کمال کسی اوپر کے شیشے کا نہیں ہے نا, بلکہ کمال ہارڈ ڈسک کا ہوا کرتا ہے. ہارڈ ڈسک میں جو رہے گا وہ جتنا پاورفل ہوگا, جتنا طاقتور ہوگا, جو چیز اس میں آپ جمع کریں گے اسکرین پر وہی چیز نظر آنے والی ہے. آج ہمارے گارجین کی بھی ہارڈ ڈسک بدل دی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے بچہ مسجد جانے لگے, چہرے پر داڑھی سجا لے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ابھی عمر ہی کیا ہے, 20 سال کی تو عمر ہے, 20 سال میں چہرے پر داڑھی, 20 سال میں مسجد آنا جانا لگا لیا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑ گیا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمہیں اچھی چیزیں اگر اچھی نہیں لگتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری ہارڈ ڈسک بدل دی گئی ہے. تم کیا بچوں کی تربیت کرو گے؟ اے باپو داداؤ تمہاری تربیت کی ضرورت ہے, ماموں چچاؤ تمہاری تربیت کی ضرورت ہے, اے گھر کے سربراہ خاندان والوں تمہاری تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تمہاری تربیت ہوگی تبھی تمہارے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. سنیں, اور یہ کام جو ہو رہا ہے اسکولوں میں, یہ کام جو اسکولوں میں ہو رہا ہے صرف غیروں کے اسکولوں میں نہیں ہو رہا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے بھی جو اپنے اسکولوں کھولے ہوئے ہیں وہ اندر سے ذہنی غلام بن چکے ہیں. لارڈ میکالے نے یہاں کا انگریزی نظام کا تعلیم اور سسٹم بنایا تھا. لارڈ میکالے کے سسٹم کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بھارت کی دھرتی پر ایسے نوجوان تیار کرنا چاہتا تھا کہ وہ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو کچھ بھی ہوں لیکن اندر سے وہ انگریزوں کے غلام بن کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں بھی, سکھوں میں بھی, عیسائیوں میں بھی, پارسیوں میں بھی, مسلمانوں میں بھی آج اپنے دھرم سے بغاوت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. سنو, دھرم کے نام پر نفرت پھیلانا دھرم نہیں ہے, دھرم کے نام پر ادھرمی پھیلانا یہ دھرم نہیں ہے. یہ دھرم کے نام پر جو چل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں یہ سب دھرم ہے؟ جی نہیں. جو واقعی دھرم والے ہیں, دھارمک ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کا بازار ہے. ہمارا دھرم جو یہ ہے وہ ہمارا دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے. ہندو دھرم میں یہ نہیں ہے, بلکہ سناتن ہندو تو کوئی دھرم بھی نہیں ہے, ہندو ایک کلچر ہے. ہمارا جو سناتنی دھرم ہے, اس سناتنی دھرم میں پیار ہے, محبت ہے, مل جل کر رہنا ہے, اخلاق ہے. یہ ساری چیزیں وہ خود بتاتے ہیں اور وہ اس سے بیزار ہیں کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہی حال ہماری قوم کے اندر بھی ہو گیا ہے. یہ قوم کے ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہ سمجھتے ہیں
کہ ماتھے پر تلک لگانے کا نام یہ سیکولرزم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بت کو مالا پہنانے کا نام یہ گنگا جمنی تہذیب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گلے میں غیروں کا پٹھا ڈال لینے کا نام یہ سیکولرزم ہے. پیارے سیکولرزم کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے, گنگا جمنی تہذیب کو تم نے سمجھا ہی نہیں ہے, جس کی بنیاد پر تم یہ کام کر رہے ہو. ورنہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی گنگا جمنی تہذیب کو جس دن سمجھ جائیں, کسی ہندو کو مسلم علاقے میں آ کر ووٹ کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے, بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے, ٹوپی پہننے کی ضرورت نہ پڑے, رومال رکھنے کی ضرورت نہ پڑے, افطار پارٹی کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور جس مسلمان کو سمجھ میں آ جائے کہ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے تو اس مسلمان کو قشقہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے, کسی آرتی مورتی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے, غیر اسلامی رسم ادا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ سمجھ جائے گا کہ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے. میں بتاتا ہوں, سنو, غور سے سنو. آخری بات ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کیا ہے. گنگا جمنی تہذیب آج کا شہر جسے پریاگ راج کہا جاتا ہے, کل اسے الہ آباد کہا جاتا تھا. ارے الہ آباد کہو یا پریاگ راج کہو, ناموں کے بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی ہیں. پیارے, تم ناموں کو بدلنے میں لگے ہوئے ہو. کاش ناموں کے بدلنے کے بجائے تم اس علاقے کے لیے کام کرتے, اس علاقے کے لیے کوشش کرتے, اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے تم کام کرتے, تم جو اور کچھ کرتے. لیکن افسوس, بہرحال الہ آباد میں, پریاگ راج میں گنگا اور جمنا دونوں مل کر بہا کرتا ہے. سنا ہوگا آپ نا, دونوں ندیاں مل کر بہا کرتی ہیں. گنگا ندی کا پانی کا رنگ کچھ اور, جمنا ندی کے پانی کا رنگ کچھ اور, دونوں مل کر بہتے ہیں, دونوں مل کر بہتے ہیں. لیکن گنگا اپنا رنگ نہیں چھوڑتی, جمنا ندی اپنا رنگ نہیں چھوڑتی, دونوں اپنے اپنے رنگ میں, اپنے اپنے رنگ میں گلے ملتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. گنگا جمنی تہذیب یہ ہے کہ ایک ہندو تلک لگا کر, ایک ہندو کچھ بھی کر کے اپنے انداز میں, اور ایک مسلمان ٹوپی پہن کر, داڑھی رکھ کر گلے ملیں, مل جل کر اس دیش میں رہیں, تو یہ گنگا جمنی تہذیب ہے. اور یہ دیش اسی طریقے سے ترقی کر سکتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نام مٹا کر, نام بدل کر, یا مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر, یا اپنی ان کی مسجدوں کے نیچے تہخانوں کے اندر اپنی چیزیں کھول کر اور ان کی آستھا سے کھلواڑ کر کے ہم کسی قوم کا بھلا کر سکتے ہیں. نہ تم قوم کا بھلا کر سکتے ہو, نہ دیش کا بھلا کر سکتے ہو, اور نہ ہی اپنا اچھا کلچر دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو. پیارے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے رہو, اپنے رنگ میں رہو, اسلامی رنگ میں رہو. لوگ داڑھی نہیں رکھتے, اس لیے ابھی حضرت زمانہ خراب ہے, داڑھی رکھ لیں گے. ہم لوگ سماج والے ہیں, سوسائٹی والے ہیں, معاشرے میں رہتے ہیں, حالات زمانہ بڑا خراب ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے اور ویسا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہاری گندی اور چھوٹی سوچ ہے. پورے ہندوستان میں اسی انداز میں ہم سفر کرتے ہیں. ایک مسلمان اپنے آپ کو کنارے تو کیا کرے, اور ایک مسلمان ہٹ کر ہمیں جگہ دے نہ دے, لیکن ایسے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کھسک کر ہمیں جگہ دیا کرتے ہیں, ادب ہمارا کیا کرتے ہیں, اپنے معاملات ہم سے پوچھا کرتے ہیں, تعلق ہم سے قائم کیا کرتے ہیں. یہ ہماری گندی سوچ ہے, چھوٹی سوچ ہے, اور احساس کمتری کے شکار ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایسا کر رہے ہیں. غیروں کے رنگ میں رنگنے میں ہمیں شرم نہیں آتی, لیکن افسوس اپنا اسلامی رنگ اختیار کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے. اس موقع کے لیے بھی باتیں بہت کچھ تھی, لیکن میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. پیارے, یاد رکھو, تمہارا رزق اور تمہاری زندگی اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے لکھ دی ہے. تمہاری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں کر سکتا, اور تمہارے رزق میں ایک رتی برابر کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتا. سمجھ میں, تمہاری زندگی میں ایک لمحے میں کوئی کمی نہیں کر سکتا, اور تمہاری رزق میں, غذا میں, مال میں ایک ذرہ کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتا. مومن ہو تو اس یقین کے ساتھ جیو
کہ زندگی اللہ کی طرف سے ہے اور رزق بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں جینا ہے تو اسلامی شان کے ساتھ جینا ہے, ہمیں مرنا ہے تو اسلامی شان کے ساتھ مرنا ہے. اپنے گھر کا ماحول ہمیں اسلامی بنانا ہے, اپنی بہنوں بیٹیوں اور اپنے گھر میں کی خواتین کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا ہے. اللہ پاک ان بچیوں کو جو کہ عالمہ بننے والی ہیں اور یہاں جامعہ میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں, انہیں اللہ علم نافع عطا فرمائے. تعلیم کے ساتھ اللہ ان کی تربیت کی بھی انہیں توفیق عطا فرمائے. دین و دنیا کی سعادتوں سے وہ مالا مال ہوں. جس گھر میں جائیں ان کے جانے سے گھر میں وحشت نہ ہو, گھر میں روشنی آ جائے, ان کے جانے سے گھروں میں برکت پیدا ہو جائے. ہم تو عموماً ون سائیڈڈ باتیں کیا کرتے ہیں نا, ون سائیڈڈ باتیں. یاد رکھیں, کوئی اگر آپ کی تنقید کرتا ہے تو تنقید کرنے والوں کا فوراً برا نہ مان جایا کریں, بلکہ سمجھیں, غور کریں اور اپنے آپ کو اس کا حقیقی دوست سمجھیں, اس کو اپنا حقیقی دوست سمجھیں. مولانا ذوالفقار کی تعریف میں ان کے منہ کے سامنے یا میری تعریف یہ میرے منہ کے سامنے کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا معاملہ بھی ہو, دوسرا معاملہ بھی ہو. عموماً ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا, سامنے آئے تو واہ واہ کیا بات ہے آپ کی, اور منہ پھیرا نہیں کا, ہٹاؤ یار, کوئی آدمی ہے یہ منافقت ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں ہے, ہماری سوسائٹی میں ہے. حقیقی معنوں میں دوست وہ ہے جو پیٹھ کے پیچھے بھی آپ کی تعریف کرے اور آپ کے اندر کوئی کمی آئے تو آپ کو آئینہ دکھا دے, بھائی یہ کمی آپ کی ہے, یہ کمی آپ کی ہے, اپنی اس کمی کو آپ درست کر لیں. شاد عظیم آبادی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, سکھا دیا ہے بچ بچ کے راستہ چلنا, خدا بھلا کرے اے شاد ان نکتہ چینوں کا. نکتہ چینوں کی بنیاد پر ہم نے سمل سمل کر راستہ چلنا شروع کر دیا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو اسلامی ماحول میں زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وقت سے آنکھیں ملا, غفلت کی چادر چھوڑ دے, دھوپ سر پہ آ چکی ہے, اب تو بستر چھوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب